آج ہم تاریخ کا پہلا سبق تاریخ نویسی مغربی روایت سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تاریخ کے معنی و مفہوم۔ تاریخ ایک ایسا مضمون ہے جس میں ماضی میں پیش آنے والے لوگوں اور واقعات کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ تاریخ کا لفظ عربی زبان سے آیا ہے اور اپنی اساس میں عرق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دن، عرصے، وقت کے ہوتے ہیں۔ تصور تاریخ اتنا ہی قدیم ہے کہ جتنا تصور زمان و مکان۔ آغاز تمدن سے اب تک تاریخ نے کئی روپ دھارے ہیں۔ قصے کہانیوں سے شروع ہو کر آج تاریخ اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اسے تمام علوم انسانی کی رواں دواں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اجتماعی انسان کے شعبے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح کل کی یا تاریخ گزشتہ سے مربوط ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ تاریخ سب کچھ ہے اور سب کچھ تاریخ ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ تاریخی واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت مشاہدے کے لیے ہم اس جگہ موجود نہیں ہوتے۔ واقعات کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ تمام ادوار کے واقعات کو پیش کرنا اور ثابت کرنا ممکن نہیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہیں اور اس وقت ہم مشاہدے کے لیے موجود نہیں تھے۔ تاریخی دستاویزات لکھنے کے لیے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا جاتا ہے، اس زبان اور رسم الخط کے معنی و مفہوم کو جاننے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کچھ تصاویر مصر کے اہرام کے تاریخی دستاویزات کے نظر آ رہے ہیں۔ مصر کی تاریخ میں یہ سب سے قدیم پیپائرس پر لکھی گئی تحریر ہے اور یہ قطباتی تحریر ہے۔ اب یہاں یہ چیزیں کتنی پرانی ہیں یہ جاننے کے لیے کاربن ڈیٹنگ کا استعمال ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ حیاتیات میں زندگی کے وقت پودوں اور پودوں کی باقیات کی بنیاد پر وقت چکر کا تعین کرنے میں کیا جاتا ہے۔ اس میں کاربن 12 اور کاربن 14 کے درمیان تناسب نکالا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کاربن ڈیٹنگ 14 کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود قدیم تاریخی دستاویزات، اس میں استعمال شدہ زبان، استعمال کیے ہوئے کاغذ کی تیاری کا زمانہ، دستاویزات پر لگی مہر، ان سب اشیاء کے ماہرین کی مدد سے ہی طے کیا جاتا ہے کہ موجود دستاویزات اصلی ہیں یا نہیں۔ جیسے یہاں شیواجی مہاراج کی تحریر کردہ ایک خط نظر آ رہا ہے، اسی طرح اورنگزیب کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کچھ تحریریں نظر آ رہی ہیں۔ اس سلائیڈ میں اورنگزیب کا لکھا ہوا خط نظر آ رہا ہے، اسی طرح سردار بھگت سنگھ کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چٹھی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد تاریخ کے ماہرین موازنہ و جائزے کے ذریعے ایسی تاریخی دستاویز میں درج معلومات کی صداقت کی جانچ کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ یہ دستاویزات اصلی ہیں یا نقلی۔ تاریخ کی پیشکش، جیسے تاریخی معلومات کی ذخیرہ اندوزی، تاریخی تبدیلیوں کے لیے ذمہ دار عوامل کی اور ان کا موازنہ کرنا، یعنی موازنہ، مخصوص تاریخی واقعات سے متعلق حاصل شدہ معلومات کے زمانی اور مکانی حوالے اور تاریخ کے مطالعے کے طریقے کے مختلف تصوراتی خاکوں کو سمجھنا، یعنی دو تہذیبوں کا تجزیہ کرنا،
تاریخی حوالوں سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا، ممکنہ تصورات پیش کرنا، تاریخی وسائل کی تجزیاتی تحقیق یعنی کھدائی کرنا، تاریخ کی تحقیق کا طریقہ اور دستیاب تاریخی معلومات کے حوالوں کی جانچ کرنا، یہ تاریخ کی پیشکش ہے۔ اب یہاں کچھ تصاویر نظر آ رہے ہیں، جیسے ہڑپا اور موہنجو داڑو کی یہ دستیاب تہذیب اس وقت کے کچھ ساز و سامان اور کھدائی کا کس طرح سے محکمہ آثار قدیمہ طریقہ استعمال کرتا ہے، ان آثار کا موازنہ کرنا، جیسے یہاں پر لوتھل کا گودام نظر آ رہا ہے، اس کا موازنہ کرنا، اس کے علاوہ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے یہ سکے جو ہے تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ کی تحقیق کے لیے مختلف شعبۂ علوم۔ نمبر 1، آثاریات۔ محکمہ آثار قدیمہ زمین میں دفن پرانے آثارات کو نکالنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ کتبات محفوظ خانہ، یعنی ان کو محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ کتبات کی۔ یہاں کچھ کتبات نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے قدیم کتبہ تقریباً 5000 سال پرانا نظر آ رہا ہے، ان کی حفاظت کرنا۔ مخطوطات کا مطالعہ، یہاں ایک خط جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دمشق کے بادشاہ حارث کے نام لکھا تھا، اور نیچے ایک خط نظر آ رہا ہے جو ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہے، جو تقریباً 1800 سال قبل ایک رومن سپاہی نے یہ خط لکھا تھا۔ رسم الخط کا مطالعہ، ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے رسم الخط ہیں، اور جیسے یہاں پر جو ہے برہمی رسم الخط ہے، اردو کا رسم الخط ہے، عربی کا رسم الخط ہے، انگریزی کا رسم الخط ہے، تبرانی ہے، تو ایسے بہت سارے رسم الخط جو ہے موجود ہیں جس کا مطالعہ ضروری ہے۔ مختلف رسم الخط کا مطالعہ کرنے والے علم کو علم رسم الخط کہتے ہیں۔ مختلف تہذیبوں میں مختلف رسم الخط استعمال ہوئے۔ رسم الخط کے مطالعے سے مترجموں کی ہمت افزائی ہوتی ہے، جیسے یہاں پر مختلف رسم الخط نظر آ رہے ہیں، سنسکرت کے ہیں، تبتین ہیں، تھائی ہیں، برمیز ہیں، اردو ہیں، انگریزی ہیں۔ لسانیات، تاریخ کی تحقیق میں مختلف زبانیں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سکہ شناسی، یہاں کچھ سکوں کی تصاویر نظر آ رہے ہیں جو موہنجو داڑو کے دور میں اس قسم کے سکے تھے۔ اسی طرح کنشکا یعنی 3 صدی کے درمیانی دور میں، شاکا یہ 4ویں صدی کے دور میں، کدارا درلبھا یہ 4 اور 7ویں صدی کے دور میں اس قسم کے سکے موجود تھے۔ اسی طرح حیدرآباد کے سکے جیسے اشرفی، روپی، 8 آنا، 4 آنا، اسی طرح عہد وسطیٰ کے دور میں کچھ سکے یہاں پر جو ہے دکھائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سورت مرشد آباد کے مقام پر کچھ مہریں، پگوڑاز اور سورت کے روپیز جو ہے یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں۔ علم شجرہ خوانی، یہاں مغلیہ خاندان کا شجرہ نسب نظر آ رہا ہے، جسے فیملی ٹری کہا جاتا ہے۔ شجرہ اصل میں ہے کیا؟ شجرہ سلاسل طریقت میں ترتیب نسبت بیان کرنے کو شجرہ کہا جاتا ہے۔
نقشہ یا تحریر جس میں کسی خاندان کے سب سے بزرگ اور اس کی اولاد کا ترتیب وار نام اور بعض اوقات مختصر حالات بھی درج ہوں، نسب نامہ جو عموماً درخت کی شکل میں بھی بنایا جاتا ہے۔ یہاں شیواجی مہاراج کے خاندان کا شجرہ نسب جو ہے نظر آ رہا ہے، جو جسے ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ نویسی کی روایت، دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں وقوع پذیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے، پیشکش کے اس طریقۂ تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ مورخ یا تاریخ نویس، تاریخ داں مختلف جگہوں سے اپنی معلومات حاصل کرتے ہیں، جن میں پرانے نسخے، شہادتیں اور پرانی چیزوں کی تحقیق شامل ہے۔ مورخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض نقال نہ ہو، بلکہ تاریخ سے متعلقہ تمام علوم کو جانتا ہو۔ اسے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ حکمرانی و سیاست کے قواعد کیا ہیں، موجودات کی طبیعت کس ڈھب کی ہے، مختلف قوموں کا مزاج کیا ہے، زمان و مکان کی بو قلمونی سے احوال و روایت کے گوشے کیوں کر متاثر ہوتے ہیں، مختلف مذاہب میں فرق کیا ہے اور حدود اختلافات کیا ہیں اور کہاں ان کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی جاننا حال کیا ہے اور اس میں اور ماضی میں اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور کن نقاط پر اختلافات ہیں، تاکہ جو موجود ہیں ان کی مناسبتوں اور مشابہتوں سے ماضی کے دھندلکوں کی تشریح کی جائے۔ مورخ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ماضی میں وقوع پذیر ہر واقعے کو درج کرے، اس کی معلومات دے۔ تاریخ داں زمانے ماضی کے جن واقعات کا انتخاب کرتا ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اسے قارئین تک کیا پہنچانا ہے۔ منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیشکش کے دوران اختیار کیے گئے نظریاتی زاویہ گاہ پر مورخ کے طرز تحریر کا تعین ہوتا ہے۔ دونوں تصویروں میں نظریاتی اختلاف نظر آتا ہے۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں تاریخ نویسی کی روایت نہیں تھی۔ بزرگوں کے ذریعے آبا و اجداد کی زندگی اور ان کے بہادری کے کارناموں کو اگلی نسل تک پہنچایا جاتا تھا۔ غاروں میں کندہ تصاویر کے ذریعے اپنے حالات کو بیان کرنے کا رواج ابتدا میں تھا۔ جیسے یہاں پر غاروں میں بنائی گئی کچھ تصاویر ہیں، جس میں کچھ شکار کھیلتے ہوئے جو ہے لوگوں کو بتایا گیا ہے، کچھ جانور کو بتایا گیا ہے۔ یہ آپ کو یوٹیوب جیسے سائٹ پر غاروں کے ویڈیوز بہت سارے مل جائیں گے، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قصہ گوئی کے ذریعے اب یہاں اجنتا کے یہ گفاؤں میں بدھ کی جو ہے تصویر ہے، یہ قصہ گوئی اور گیت اور پواڑوں کے ذریعے جدید تاریخ نویسی میں ان روایات کا استعمال تاریخی وسائل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ فرانس کے لوور عجائب گھر میں سب سے قدیم قطبہ ہے۔ درجہ بالا تصویر میں ہاتھوں میں ڈھال اور نیزے سے لیس فوجیوں کی منظم صفاور، ان کی قیادت کرنے والے سپہ سالار نظر آ رہا ہے۔ فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کو تحریری طور پر درج کرنے کی روایت میسوپوٹومیا کی سومیر تہذیب سے شروع ہوئی۔ سومیر حکومت کے بادشاہوں اور ان کے درمیان ہونے والی جنگوں کی کہانیوں کا تذکرہ اس زمانے کے کتبوں میں محفوظ ہے، جس میں سب سے قدیم کتبہ تقریباً 4500 سال پرانا ہے
اس میں سمیر کی 2 ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا اندراج ہے۔ یہ کتبہ فی الوقت فرانس کے لوور عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ جدید تاریخ نویسی، جس کے 4 اہم خصوصیات ہیں۔ یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کی پیشکش سے ہوتی ہے۔ یہ سوالات انسنی مرکوز ہوتے ہیں۔ تاریخی سوالات کے جوابات تاریخی ثبوت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ تاریخ میں ان سرگرمیوں کے متعلق دیومالائی کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تاریخ میں انسانی ارتقاء کا جائزہ ماضی کے انسانی سرگرمیوں سے لیا جاتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کی بنیاد پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جدید تاریخ نویسی کا آغاز قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائے جاتے ہیں۔ ہسٹری، یہ لفظ یونانی ہسٹوریا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی تحقیق، تلاش اور ماضی کا علم کے ہوتے ہیں۔ ہیروڈوٹس، جنہیں تاریخ کا بابا آدم کہا جاتا ہے، اپنی کتاب ہسٹریز میں ہسٹوریا کا استعمال کیا ہے۔ یہ کتاب 420 قبل مسیح تا 450 قبل مسیح کے درمیان لکھی گئی۔ ہیروڈوٹس کی کتاب ہسٹری کے پیپائرس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جہاں نظر آ رہا ہے۔ یہ پیپائرس گھاس سے بنائے گئے کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور بازو میں تصویر جو نظر آ رہی ہے یہ وہی ہیروڈوٹس ہے جسے تاریخ کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ یورپ میں سائنسی نقطۂ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی۔ 18ویں صدی یورپ میں فلسفہ اور سائنس کے شعبوں میں ترقی ہوئی۔ سائنسی طریقے کا استعمال کر کے سماجی اور تاریخی حقائق کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، یہ خیالات جڑ پکڑنے لگے۔ یورپ کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی تاریخ نویسی سے متعلق خوب غور و فکر کیا گیا۔ تاریخ نویسی میں ٹھوس اور پختہ ثبوتوں کو اہمیت حاصل ہونے لگی۔ 18ویں صدی سے قبل یورپ کی یونیورسٹیوں میں مذہبی فلسفے میں بحث و مباحثے جیسے مضامین کو زیادہ اہمیت تھی۔ 1773 عیسوی میں گاٹنگن یونیورسٹی کی بنیاد جہاں پہلی مرتبہ تاریخ جیسے مضمون کو آزادانہ درجہ دیا گیا۔ گوٹنگن یونیورسٹی جرمنی کے دیگر یونیورسٹیاں بھی تاریخی مطالعے کا مرکز بن گئی ہیں۔ یہ جرمنی کی گاٹنگن جو ہے یونیورسٹی ہے جو تصویر نظر آ رہی ہے۔ اہم مفکرین۔ تاریخ نویسی کے ارتقاء میں کئی مفکرین نے اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں سے چند اہم مفکرین رینے ڈیکارٹ، والٹیئر، فریڈرک ہیگل وغیرہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے رینے ڈیکارٹ 1596 تا 1650 عیسوی۔ رینے ڈیکارٹ کا شمار ان مفکروں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نہایت ضروری ہے۔ رینے ڈیکارٹ کی ڈسکوریز آن دی میتھڈ نامی کتاب سائنسی تحقیق کے نقطۂ نظر اہم مانا جاتا ہے کہ جب تک بلا شک و شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رینے ڈیکارٹ کا نظریہ تھا۔ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ رینے ڈیکارٹ ہے۔ پھر اس کے بعد والٹیئر 1694 عیسوی تا 1778 عیسوی۔ والٹیئر ایک روشن خیال فرانسیسی فلسفی تھا۔ انسانی حقوق کے شعور اور انقلاب فرانس کے لیے اس کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ ایک شاعر، ناول نگار، ڈرامہ نگار اور تاریخ داں بھی تھا۔ اصل نام فرانسوا میری ایرووے تھا۔
اس نے تاریخ نویسی کے لیے صرف ٹھوس حقائق اور واقعات پر توجہ دی۔ یہ بھی خیال پیش کیا کہ زمانے کی سماجی روایات، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے والٹیئر کو تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ جارج ولیم فریڈرک ہیگل 1770 سنی عیسوی تا 1831 سنی عیسوی، یہ جرمن مفکر تھا۔ اس بات پر اس نے زور دیا کہ تاریخ کو منطقی، علم دلیل طریقے سے پیش کیا جائے۔ تاریخ میں واقعات کی ترتیب ارتقاء کے مراحل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مورخ کو وقتاً فوقتاً حاصل ہونے والے ثبوتوں کے اعتبار سے تاریخ کی پیشکش کا بدلتے رہنا قدرتی امر ہے۔ اس کی وضاحت کی بدولت کئی فلسفیوں کو اس بات کا یقین ہوا کہ تاریخ کے تحقیق کا طریقہ سائنس سے مختلف ہے، لیکن اس سے کمتر نہیں۔ ہیگل کے تقاریر اور اس کے لکھے مضامین انسائکلوپیڈیا آف فلاسافیکل سائنسز میں شائع کیے گئے ہیں۔ جان ولیم ہیگل کی تصانیف میں ریزن ان ہسٹری کافی مشہور ہے۔ جان ولیم ہیگل کے کچھ قول جیسے ٹروتھ از فاؤنڈ نیدر ان دا تھیسس nor the antithesis, but in an emergent synthesis which reconcile the two. لیوپولڈ وان رینکے 1795 سنی عیسوی تا 1886 سنی عیسوی، جدید تاریخ کا بانی کہا جاتا ہے لیوپولڈ وان رینکے کو۔ کلاس روم میں سیمینار کا طریقہ اس نے نافذ کیا، تاریخی دستاویزات کا انعقاد اور تجزیے کا جائزہ لیا۔ 19ویں صدی میں طریقہ تاریخ نویسی پر برلن یونیورسٹی پر رینکے کے خیالات کا اثر تھا۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخی واقعات سے متعلق تمام کاغذات اور دستاویزات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے تاریخ کی اصل تک رسائی ہوتی ہے، کیونکہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات اہم ہوتی ہیں۔ تاریخ کے خیالی واقعات پر اس نے تنقید کی۔ دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف ہسٹری، دا سیکریٹ آف ورلڈ ہسٹری تصانیف میں مختلف مضامین اس نے شائع کیے۔ کارل مارکس 1818 تا 1883 سنی عیسوی، کارل مارکس کے پیش کردہ اصولوں کی بدولت تاریخ کو دیکھنے کے انداز میں تبدیلی آئی اور فکری نظام کا وجود ہوا۔ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے جیسے خیالات کارل مارکس نے پیش کیے۔ انسانوں کے آپسی تعلقات، بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے موجود پیداوار کے ذرائع کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی سماج کے ہر طبقے کو وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے غیر مساوی تقسیم سے سماج میں طبقاتی کشمکش، انسانی تاریخ اسی طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے۔ جن طبقات کے پاس پیداوار کے ذرائع ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کا استحصال کرتے ہیں۔ کارل مارکس کے کچھ نظریات: The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. It is not history which uses man as a means of achieving
as if it were an individual person, its own ends. History is nothing but the activity of men in pursuit of their ends. Endless निज़ाम 20वीं सदी में एनलस तारीख नवीसी का आगाज हुआ। तारीख के मुताले को सिर्फ बादशाहों, जंगों, अजीम रहनुमाओं और सियासत तक महदूद न रखते हुए उस दौर के मौसम, मकामी लोग, ज़राअत, तिजारत, टेक्नोलॉजी, नक़्ल व हमल, मवासिलात, वसाइल जैसे मौज़ूआत का मुताला भी अहम समझा जाने लगा। एनलस निज़ाम की इब्तदा और इर्तिका का सहरा फ्रांसीसी मौरख़ों के सर बंधता है। इस एनलस निज़ाम की बदौलत तारीख नवीसी को एक अलग और नई सिमत मिल गई। निसाई तारीख नवीसी सीमा दी बोवा नामी फ्रांसीसी दानिश्वर ने ख़वातीन के नुक्ते नज़र के मुताबिक की गई तारीख की असर नौ तश्कील की और निसाइयत का बुनियाद किरदार साबित किया। मर्दों की फ़ौक़ियत पर मरकूज़ तारीख पर असर नौ गौर करते हुए तारीख नवीसी में ख़वातीन की शमूलियत की गई। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है ये सेमा दी बोवा है। ख़वातीन की ज़िंदगी से जुड़ी मुलाज़मत, रोज़गार, तिजारत, इनसे मुताल्लिक़ इदारे, ख़वातीन की ज़िंदगी जैसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफसील से तहकीक की इब्तदा हुई। 1990 के बाद ख़वातीन को एक अलहदा समाजी तबका तस्लीम कर तारीख नवीसी पर जोर दिया गया। माइकल फोको 1926 था 1984। माइकल फोको एक फ्रांसीसी मौर्रिख था। अपनी किताब आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में वाज़ह किया कि तारीख को ज़मानी तरतीब से एक साथ पेश करने का तरीका गलत है। इसके मुताबिक आसार कदीमा के तहत आखिरी सच्चाई तक पहुंचना ही मकसद नहीं बल्कि माजी के तगय्युरात की वजाहत करने की कोशिश भी की जाती है। इसने तारीख में तगय्युरात की वजाहत पर जोर दिया। इस तरीके को इल्म आसार कदीमा का नाम दिया। मौरखों के ज़रिए गुज़रे दौर में नज़रअंदाज किए गए नफ्सियाती अमराज, इल्म तिब, इल्म अदविया जैसे मौज़ूआत पर इसने तारीख़ी नज़रिए से गौर व खौज़ किया। जदीद तारीख़ नवीसी में अदब, फ़न, तामीर, मुजस्समा साज़ी, तस्वीर कशी, ड्राइंग, मौसीकी, रक़्स, ड्रामा, फिल्म साज़ी, टेलीविज़न जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आज़ादाना तौर पर तारीख़ लिखी जा रही है। जज़ाकल्लाह।